السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی مسلمان سے معلوم کریں، پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ جناب یہ تو میری بہت بڑی خواہش ہے، میں تو یہ خود چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ محترم سامعین، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، اور آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شاگرد کی طبیعت خراب ہو چکی ہے تو آپ اپنے شاگرد کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سخت بیمار ہے، وہ موت کے آغوش میں جانے والا ہے، جاگنے کی طرف ہے، موت کی طرف جانے والا ہے، کچھ ہی لمحے، کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ اب آپ نے کیا کام کیا؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر یاسین شریف کی تلاوت کی کہ اس کی جو روح ہے وہ آرام سے نکل جائے، سکون سے نکل جائے۔ اس لیے کہ جب جس انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، وہ اگر اس کے پاس کھڑے ہو کر یاسین شریف کی تلاوت کر دی جائے تو روح جو ہے وہ سکون کے ساتھ میں نکل جایا کرتی ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس نے آپ کو روک دیا۔ اب آپ نے کلمہ کی تلقین کی، اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھا تو اس نے کلمہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ اب آپ خاموش ہو گئے اور حیران ہو گئے، اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سوچنے لگے کہ میں نے یاسین شریف پڑھا تو اس نے روک دیا، کلمہ شریف پڑھا تو اس نے مجھ کو روک دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ تو بڑا نیک انسان تھا، دیکھنے میں بڑا سیدھا لگتا تھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اب اس بندے کی موت ہو جاتی ہے۔ 40 روز تک حضرت فضیل ابن عیاض سوچ میں رہتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ تو بڑا ہی نیک تھا، دیکھنے میں بڑا ہی سیدھا لگتا تھا، آخر یہ معاملہ کیا ہوا؟ ایک روز وہی آپ کا شاگرد آپ کے خواب میں آتا ہے، فرشتے اس کو عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے روک لیا کہ آپ رکے تو صحیح، وہ میری ایک بات کا جواب دے کر جائیں کہ تم تو بڑے نیک تھے، دنیا کے اندر بڑے سیدھے تھے، سیدھے سجن تھے، آخر یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہا آپ کے شاگرد نے کہ آپ نے سچ کہا کہ میں دیکھنے میں سیدھا لگتا تھا، نیک تھا، لیکن میرے اندر 3 خراب عادتیں تھیں۔ اب یہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ کہا نمبر 1، میرے اندر حسد والی بری عادت تھی، میں حسد کیا کرتا تھا۔ حدیث شریف ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھایا کرتی ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا میں چغل خور تھا، میں ادھر کی باتیں ادھر لگاتا، ادھر کی باتیں ادھر لگایا کرتا تھا۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر کے کہنے سے شراب پی رکھی تھی۔ ان 3 خراب عادت کی بنیاد پر میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، اندازہ تو لگائیں آپ حضرات، حسد یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اسی طرح سے چغلی، اسی طرح سے شراب۔ اللہ تبارک و تعالی ان بری عادتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔